نماز اللہ کے لیے پڑھے۔ نماز پڑھنے والوں کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس نماز کو قبول فرمائے۔ اگر آپ یوں پڑھتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن قبول ہونے کے لیے شرط ہے کہ نماز اطمینان سے ہو، سکون سے نماز پڑھی جائے، اور نماز میں جو کچھ آپ پڑھ رہے ہیں اس کا معنی پر بھی آپ غور کریں۔ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، آپ کو یقین ہو کہ میں اللہ سے کہہ کیا رہا ہوں۔ میرے بھائیو، جلدی جلدی والی نماز، فٹافٹ والی نماز اور غیر جو عدم اطمینان والی نماز، یہ نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ میرے بھائیو، آپ کی محنت ساری کی ساری محنتیں بیکار ہو جائیں گی۔ تو نماز کو اس طرح پڑھے، نیت یہ ہو آپ کی کہ آپ کی نماز قبول ہو۔ تو آئیے چند حدیث ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جو لوگ جلدی نماز پڑھتے ہیں، یعنی رکوع سجدے اس کا اطمینان سے نہیں ہوتے ہیں، تو کیا اس کی نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ سوال کہ جو لوگ رکوع میں اطمینان نہیں کرتے ہیں، سجدے اطمینان سے نہیں کرتے ہیں، قیام اطمینان سے نہیں کرتے ہیں، جلدی جلدی سجدے، جلدی جلدی رکوع کر لیتے ہیں، تو کیا ان کی نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ یہ ہمیں حدیث و قرآن کی روشنی میں دیکھنا، تاکہ کسی کے دل دکھی والی بات نہ ہو اور کسی کو تکلیف نہ ہو۔ میرے بھائیو، آپ سے میری محبت ہے کہ آپ محنت کر رہے ہیں، آپ وقت لگا رہے ہیں، وضو بنا رہے ہیں ٹھنڈے کے موسم میں، اور آپ کی نماز اگر قبول نہ ہو تو تکلیف تو ہوگی کہ محنت کے بعد بھی آپ کی نماز قبول نہیں ہو رہی اور آپ کو نیکی یا ثواب نہیں مل رہا ہے۔ تو میرے بھائیو، ایسا نہ کریں۔ آئیے چند حدیث ہم دیکھ لیتے ہیں، اور پھر آپ اس کے اندازہ کریں گے کہ آپ کی نماز ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے۔ فیصلہ آپ پر ہے کہ آپ خود فیصلہ کریں گے کہ میرے بھائیو، آپ کی نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، یا اس طرح نماز پڑھنے والوں کی نماز قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے۔ حدیث ایک صحیح الجامع صغیر کے اندر ایک دو حدیث ہے، اور ایک بخاری کی حدیث ہے، اور آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسوأ الناس سرقۃ الذی یسرق من صلاتی، کہہ رہے ہیں کہ لوگوں میں یا نمازیوں میں بدترین چور وہ ہے جو نماز چوری کرتا ہے۔ یعنی بدترین چور، چوروں میں وہ شخص ہے جو نماز چوری کرتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے کہا، قالوا وکیف یسرق من صلاتہ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، نماز کیسے چوری ہوتی ہے؟ نماز کی چور؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یتم رکوعها ولا سجودها، جو رکوع سجدہ اطمینان سے نہیں کرتا، گویا کہ وہ رکوع سجدے کو چرا لیا۔ تو خلاصہ اس کا یہ ہے کہ رکوع سجدے جب بندہ کرے، نمازی کرے، تو رکوع سجدہ اطمینان سے کرنا ضروری ہے۔ اطمینان کس کو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز پڑھنے کی کیفیت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کمر اور پیٹھ اور سر یہ برابر ہوتے تھے، نہ آپ نیچے کر لیتے تھے اور نہ آپ اوپر اٹھا کے رکھتے تھے۔ یہ ہے نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی رکوع کی کیفیت۔ اور پھر یہاں ہڈیوں کے برابر ہونا چاہیے، اور ہڈی کا اطمینان سے اپنی جگہ پہنچنی چاہیے، اسی کو اطمینان کہتے ہیں۔ پھر یہاں آپ دعا پڑھیں جو رکوع کی دعا ہے، اور رکوع کی دعا کے بعد پھر آپ جب کھڑے ہوں سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کر کے، تو آپ کا قیام بھی بڑا اطمینان ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ رکوع اطمینان، اور رکوع سے اٹھے تو بس سیدھے کھڑے بھی نہیں ہوئے اور پھر سجدے کے لیے آپ چلے گئے، نہیں، ایسا نہیں کرے، بلکہ رکوع بھی اطمینان سے کرے۔ رکوع سے جب آپ سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کر کے اٹھے تو یہاں بھی آپ دعا پڑھے، اور سنت سے ثابت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں ثابت ہے، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اور دعا پڑھے، اور اتنی دیر میں قیام آپ کا ہو جائے گا، اسی کو اطمینان کہتے ہیں۔ پھر جب آپ بالکل اطمینان سے کھڑے ہو جائے، ہڈی اپنی اپنی جگہ پہنچ جائے، تو پھر آپ سجدے کے لیے جائیں۔ سجدے میں بھی آپ سکون سے سجدہ کریں، ہڈی اپنی جگہ پہنچ جائیں، پھر وہاں بھی آپ سجدے کی دعا پڑھیں۔ جب سجدے سے اٹھے اللہ اکبر کہہ کے، تو وہاں بھی دو سجدوں کے درمیان بھی اطمینان ہونا ضروری ہے کہ ہڈی اپنی جگہ پہنچے، اور پھر سنت سے ثابت ہے کہ آپ دعا پڑھیں، رب اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، یہ دعا آپ پڑھیں، اور اتنے میں آپ کی ہڈی اپنی جگہ میں پہنچ جائے گی۔ یہی نماز کی کیفیت ہے۔ پھر دوسری سجدے کے لیے جائیں تو دوسرے سجدے میں بھی آپ اسی طرح آپ دعا پڑھیں،
اسی کو نماز کا سکون کہتے ہیں۔ اور اگر کوئی اس طرح نماز نہیں پڑھتا ہے، رکوع جلدی، سجدے سے اٹھ کے ایک سجدے سے اٹھا اور صحیح سے بیٹھا بھی نہیں، پھر سجدے کے لیے چلا گیا، رکوع سے صحیح سے کھڑے ہوئے نہیں، پھر وہ سجدے کے لیے چلا گیا، تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ پہلی بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو رکوع اور سجدے کو اطمینان سے نہیں کرتا ہے، گویا کہ وہ چور ہے جو رکوع اور سجدے کو چرا لیا۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، دوسری حدیث یہ بھی صحیح الجامع صغیر کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود۔ کہہ رہے ہیں کہ بندے کی نماز ہوتی ہی نہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، اور یہ حدیث کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کی نماز ہوتی ہی نہیں جو اطمینان سے رکوع اور سجدے نہیں کرتے ہیں۔ جلدی جلدی رکوع سجدے کرنے والوں کی نماز لا تجزئ الصلاۃ، اس کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ حدیث صحیح ہے۔ حضرت ابو عبداللہ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہم فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی، اور چند صحابہ کرام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے گفتگو فرما رہے تھے، بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک آدمی آیا اور نماز پڑھنے لگا، اور اس کی بھی نماز ویسی تھی، جلدی جلدی سجدہ کر رہے ہیں، جلدی جلدی رکوع کر رہے ہیں۔ اس طرح اس حدیث میں مثال بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ جس طرح کوا خون میں چونچ مارتا ہے، ایسے اٹھتا ہے، اٹھا لیتا ہے، اڑتا ہے، منہ لگاتا ہے، پھر اٹھاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالیں دے کے سمجھایا کہ وہ آدمی آیا اور اس طرح جلدی جلدی رکوع سجدے کر کے نماز پڑھ رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے فرمائے اترون ھذا، صحابہ کرام سے فرمایا کہ اسے تم دیکھ رہے ہو کہ یہ آدمی کیسے نماز پڑھ رہا ہے؟ یعنی وہ جلدی جلدی والا کوے کی چونچ مارنے کی طرح وہ نماز رکوع سجدہ کر رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اترون ھذا، اسے دیکھ رہے ہو یہ کیسے نماز پڑھ رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اسی طرح نماز پڑھتا رہا اور اس حالت میں اس کی موت آ گئی تو محمدی طریقے پر اس کی موت نہیں آئے گی۔ کتنی بڑی وعید ہے میرے بھائیوں کہ بندہ نماز بھی پڑھے، رکوع بھی کرے، سجدہ بھی کرے، وضو بھی بنائے، وقت بھی لگائے، اور اس کی نماز نہ ہو اور اس کی موت فطرت اسلام میں نہ ہو بلکہ اسلام سے ہٹ کے اگر اس کی موت ہو، یہ الفاظ نبی کے ہیں، تو کتنی بڑی وعید اور پھٹکار ہے۔ تو میرے بھائیوں، آپ نماز پڑھیں تو نماز کو سکون اور اطمینان سے ضرور پڑھا کریں۔ ایک اور حدیث جو صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، اس کے راوی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ بھی جلدی جلدی رکوع سجدہ، اطمینان نہیں، بالکل جلدی جلدی رکوع کر رہے ہیں، جلدی جلدی سجدہ کر رہے ہیں، اور دو سجدوں کے درمیان بیٹھ بھی نہیں رہے ہیں، بالکل اطمینان نہیں ہے۔ تو جلدی جلدی نماز پڑھتے ہوئے حضرت حذیفہ نے بھی ایک آدمی کو دیکھا۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آدمی سے فرمایا ما صلیت، تم نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ ما صلیت، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت حذیفہ نے اس آدمی سے فرمایا ما صلیت، تم نے نماز نہیں پڑھی، وَلَوْ مُتَّ عَلَى غَيْرِ الْفِطْرَةِ، اللہ کے حضرت حذیفہ نے فرمایا کہ اگر تم اس طرح نماز پڑھتے ہوئے مر گیا، تمہاری موت آ گئی، تو تمہاری موت دین اسلام پر نہیں ہوگی بلکہ غیر اسلام پر تمہاری موت آئے گی۔ کتنی بڑی وعید ہے، حدیث بخاری کی ہے۔ تو میرے بھائیوں، نماز کو نماز کی طرح پڑھے، نماز کو سکون سے پڑھے، نماز کو اطمینان سے پڑھے، دو سجدوں کے درمیان اطمینان ہو، سجدے میں بھی اطمینان ہو، رکوع بھی اطمینان ہو، رکوع سے جب قیام ہو تو وہ بھی اطمینان ہو، اور اسی کا نام ہے نماز، اور نہیں تو نماز قبول نہیں ہوگی۔ حدیث کی روشنی میں اور حوالے کے ساتھ میں آپ کے سامنے رکھوں۔